ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے. خدا کی قسم کائنات میں جتنے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں اس تمام کا رخ کعبے کی طرف اور قیامت تلک حضور کے زمانے مبارکہ سے قیامت تلک جتنے مسلمان ہیں وہ کعبے ہی کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھنے والے ہیں. اب تمہارے لیے کوئی نیا قبلہ آنے والا نہیں ہے, یہ بات طے ہے, قرآن نے طے کر دیا, اللہ نے حکم دے دیا. لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اے میرے مصطفیٰ قیامت تلک لوگ مجھ کو سجدہ کرتے رہیں گے, میرے بندے میرے سامنے رکوع بھی کرتے رہیں گے, تمہارے وفادار امتی قیام بھی کرتے رہیں گے, لیکن قبلے کو تبدیل کر کر میں نے قبلے کو بدل کر قیامت تلک مسلمانوں کی نمازوں میں تمہاری رضا کو شامل کر دیا. اے مصطفیٰ اگر وہ نماز پڑھتے رہے اور تمہاری رضا شامل حال نہیں تو مجھے ان کی نماز قبول نہیں کرنی ہے, مجھے ان کے سجدے قبول کرنے نہیں ہے, مجھے ان کے رکوع قبول نہیں کرتے ہیں, مجھے ان کا قیام قبول نہیں کرنا ہے. ارے جس نبی پاک کی خواہش پر اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا, ابھی مصطفیٰ نے کہا بھی نہیں, اور میرے آقا کو جیسے میں نے تقریر کے اوائل میں کہا تھا اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ ادھر ولادت مبارکہ ہوئی, ادھر پیدا ہوئے, ادھر سجدے میں جا کر اپنی امت کو یاد فرمایا, سجدے میں جا کر اپنی امت کو یاد فرمایا, کہا ربی حبلی امتی. اور معراج کی رات ہے, معراج کی رات ہے, قرب ہے, ملاقات ہے, قریب پہنچ گئے, وکانا قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ آ گئے, اتنے قریب پہنچ گئے جتنے قریب آپس میں کمانیں مل کر ہو جاتی ہے. اور ایسے قربت میں خدا جانے کیا باتیں ہوئی, ادھر خدا کی ذات ہے, ادھر مصطفیٰ کی ذات ہے, اور وہ کیا باتیں ہوگی. لیکن مجھے کہنے دو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس قرب کی منزل میں پہنچے تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم گناہگاروں کا خیال آ گیا, گناہگار امت کو یاد فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے جب قرب کی منزل میں اللہ کے رسول پہنچے تو اللہ نے پوچھا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا, اے میرے مصطفیٰ بتاؤ تو صحیح کیا تم کو اس کا افسوس ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا اے بردار تیرے محمد کو کوئی افسوس نہیں ہوا, میرے نبی اور رسول کو کوئی افسوس نہیں ہوا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب میں نے تمہاری امت کو تمام امتوں کے بعد میں رکھا, سب سے آخری میں رکھا, بتاؤ تو صحیح تمہیں اس کا کوئی افسوس ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے الہ العالمین, اے خالق کائنات تیرے مصطفیٰ کو کوئی افسوس نہیں ہوا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں نے تمہاری امت کو اس لیے سب سے آخر امت بنا کر بھیجا ہے کیونکہ قیامت کے روز جب میں تمام امتوں کا نامے اعمال کھولوں گا تو اے میرے مصطفیٰ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہاری جب امت کا نامے اعمال کھولا جائے دوسری امتیں ٹہر کر اس کا تماشا دیکھے, اور دوسری امتوں کے سامنے میرے محبوب میں تمہاری امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا, خلیل نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے تمہاری امت کو سب سے اخیر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک یہودی سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی تکرار ہو گئی, وہ کہنے لگا کہ ہمارے نبی پہلے آئے تمہارے نبی بعد میں آئے, یہ تو جلالی صحابی رسول تھے, ان کے تو تیور ہی الگ تھے, ان کے تو معاملات ہی الگ تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کچھ ایسے مصطفیٰ کے وفادار ہیں, کچھ ایسے جیالے نوجوان ہیں جن کو اطلاع ملی ہے کہ کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی, وہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں, کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے بلکہ نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنتے
ہیں کہ نبی کی شان اقدس میں کسی نے گستاخی کی تو اسے برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن گھروں سے نہیں نکلتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ شخص نے بہت برا کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خدا کی قسم امت مصطفیٰ میں چونکہ ہم وفاداران مصطفیٰ ہیں, امت میں تمام صحابہ کی خوبیوں کی جھلک ملتی ہے. وہ جو جیالے ہیں, وہ جو نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی جھلک ہے. جیسے ہی یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی بعد میں آئے, امیر المومنین کا جلال ہے, کھینچ کے پشکر مار دی اس یہودی کو. وہ یہودیوں کا عالم تھا بہت بڑا, کھینچ کے تماچا رسید کر دیا. وہ شکایت کرنے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ عمر نے میں نے ایسا کہا تو تماچا رسید کر دیا, آپ مجھے حق دیجیے, بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امیر المومنین عمر فاروق کا یہ تیور دیکھا جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے عمر دے دے, ایسے روب و دبدبہ, ایسی طاقت تھی, اور جب خونات تھپڑ رسید کر دی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کچھ نہیں فرمایا بلکہ اس یہودی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا, اگر اللہ نے مجھے سب سے عقیم نبی رکھا ہے, لیکن سنو اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, تمام انبیاء سے پہلے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. بات نہیں ہوئی. امیر المومنین عمر فاروق کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمام امتوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت میری امت کو داخل جنت فرمایا.